بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں نایاب عباسی۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خبروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو سفارتکاروں کو نکالنے کا سلسلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر کل رات کو ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو بھارت کی جانب سے پاکستان کے ہائی کمشنر اہلکار جو ہیں کمیشن کے، انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے ڈیفینیٹلی جوابی کارروائی کی گئی ہے اور گزشتہ رات کو بھارت کے ایک سفارتکار جو تھے انہیں پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی ناظم امور تھے، انہیں طلب کر کے ڈیموش بھی کیا گیا ہے، اور اس طرح سے دونوں ملکوں کے دوران جو سفارتی سطح کی ٹینشنز تھیں وہ سٹل برقرار ہیں۔ دوسری جانب ایک اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے اندر، جہاں خودکش حملہ آور نے بچوں کی ایک اسکول وین تھی اس کو ٹارگٹ کیا، اسکول بس کے بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں وہ کوئٹہ گئے ہیں، وہ تشریف لے کر گئے اور انہوں نے کوئٹہ جا کر زخمی بچوں کی تیمارداری کی ہے، ان کی عیادت کی۔ اچھا، اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 بچے جو ہیں زخمی، ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے شہباز شریف، ان کی جانب سے بھارتی پروکسیس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ حمزہ شفاق جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر جو بچے لائے گئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی افسوسناک ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی افسوسناک قسم کی ٹویٹ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی دہشت گردوں کی جانب سے۔ وہ انڈیا کے سپورٹر ہیں، وہ بچوں کا لحاظ نہیں کر رہے، بچوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی داستان جو ہے وہ رقم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اخلاقی پستی کے حوالے سے کس حد تک شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بچوں کا بھی لحاظ نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی۔ اس کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انڈیا میں جو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی ہے وہ ایشوریہ رائے بچن کے حوالے سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سینیریو اس طرح ہے، ایشوریہ رائے کی ایک پکچر جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں برکا دت، جو جرنلسٹ ہیں انڈیا میں، جو ڈفرینٹ قسم کی فراڈ فیک نیوز جو ہیں وہ اکثر دیتی رہتی ہیں۔ وہ ایشوریہ رائے کی ایک پکچر جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایشوریہ رائے نے اپنی پکچر میں سندور جو مانگ میں لگایا ہے، اس کے بارے میں وہ لکھ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ برکا دت کہ یہ جو سندور ہے یہ آپریشن سندور ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اس قسم کا ایک ٹویٹ ان کی طرف سے کیا گیا ہے، جبکہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت کامن سی بات ہے کہ ہندو خواتین جو بھی میرڈ ہوتی ہیں تو وہ اپنی مانگ میں سندور جو ہے وہ بھرتی ہیں، اور برکا دت کی جانب سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ کانگز کے اندر بھی جو ہے آپریشن سندور کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، اس طرح کی منفی بات کرتے ہیں، تو اس کا رد عمل بھی منفی ہوتا ہے۔ یہ جو آپریشن سندور تھا، اس میں دونوں جانب سے اگر دیکھا جائے پاکستان اور بھارت دونوں طرف کا جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، بہت سارے فوجی وہاں پہ بھی مارے گئے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی جس کو برکا دت نے اس طرح سے ریلیٹ کر کے کیا، اور انہیں جو ہے وہ پھر ہیوی قسم کے کرٹیسزم کا جو ہے سامنا کرنا پڑا کہ آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مطلب شیم فل، بہت ایک افسوسناک چیز ہے، انفیئر چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جانب سے یہ ٹویٹ جو تھا یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک فلائٹ جو ہے، انڈین فلائٹ ہے، انڈین ایئر لائن کی فلائٹ تھی جو دہلی سے سری نگر جا رہی تھی، اور وہاں پہ ایک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور یہ حادثہ جو ہے وہ ٹربلنس کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اس کی فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ٹربلنس لائک اس طرح سے جہاز جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے ایئر پریشر کی وجہ سے۔ لیکن اس جہاز کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو نوز تھی، اس کا جو فرنٹ پورشن تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے، اور اس فلائٹ میں جو ہے چند پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی پریشانی جو ہے انیشلی جب رپورٹ آئی کہ جہاز کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی فلائٹ میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سری نگر مقبوضہ کشمیر کی طرف یہ فلائٹ جا رہی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈر اس بات کا پیدا ہوا
کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ، کوئی بڑا حادثہ جو جہاز کے کریش ہونے کا حادثہ نہ ہو گیا ہو، لیکن بعد میں جب لینڈ ہوا جہاز تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے فرنٹ ڈیمیج ہوا تھا. اور یہ انڈیا کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایئر لائنس کے حوالے سے. کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، کچھ کرنٹ سینیریوز تھے جن کے حوالے سے ہم نے بات کی، آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی. فردر آپ کے ساتھ پاس جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے ساتھ آئیں گے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. فی الوقت نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. بی واچ نیوز کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.